أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك حفظت نفسها ومالك رواہ ابو داود. تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہیں. ان گنت درود و سلام محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق اور زیبا ہیں. حمد و صلات کے بعد دنیا کا سب سے قدیم رشتہ جو سارے رشتوں کا سردار ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا. دنیا میں جب کوئی رشتے نہیں تھے، انسانوں کا وجود نہیں تھا، بلکہ انسانوں کے ابا آدم اور اماں حوا جنت میں ہوا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے ان دونوں کی جوڑی بنائی، آدم کو ساری نعمتیں دے دی تو پھر بھی آدم مطمئن نہیں تھے، تو اللہ نے حضرت حوا کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا. انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مذکر و مؤنث سے بنایا ہے. معلوم یہ ہوا دنیا کا سب سے قدیم رشتہ جو سارے رشتوں کا سردار ہے، دنیا کے سارے رشتے وہیں سے نکلے ہیں، وہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے بنایا، ایک جان آدم، ساری دنیا بسائی اور اسی جان سے اس کے جوڑے کو نکالا. آدم ہی سے حوا کو پیدا کیا. میں رک کر کے ایک بات عرض کر دوں، اللہ رب العالمین کے تخلیق کے 4 طریقے ہیں، وہ چاروں طریقوں کو اللہ نے بیان کر دیا. اللہ نے جو تخلیق کی ہے بندوں کی تخلیق کے 4 طریقے ہیں. اللہ نے بغیر کسی مذکر اور مؤنث کے پیدا کر کے دکھایا. جیسے حضرت آدم کو بنایا مٹی کا پتلا اور روح پھونک دی بغیر کسی مذکر و مؤنث کے. پھر اللہ نے صرف مذکر سے پیدا کیا. برابری کرے اللہ کی برابری کرو گے؟ ارے اس نے صرف مذکر سے پیدا کیا حوا کو. کون اللہ کی برابری کر سکتا ہے؟ اور پھر اس نے صرف مؤنث سے پیدا کیا عیسیٰ کو. اور چوتھا طریقہ دنیا کے سارے انسان جو مذکر اور مؤنث سے مل کر پیدا کیے گئے. یہ اللہ کے وجود، اس کی صفات، اس کی قدرت کاملہ کی اتنی بڑی نشانی ہے کہ سارے معبودان باطلہ کی چھٹی ہو گئی. 4 طریقوں سے پیدا کرنا تو دور، تم ایک طریقے سے پیدا نہیں کر سکتے. بہرحال یہ ایک مستقل موضوع ہے. بات تخلیق کی آئی تو میں نے سرسری عرض کر دی. اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا آدم اور حوا سے، اور آدم و حوا ہی سے اس دنیا کا آغاز ہوا. گویا سب سے قدیم رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے جو سارے رشتوں کا سردار ہے.
دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے اسی رشتے کو نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے. اگر یہ رشتہ نہ ہو تو تولید انسانی کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور انسانوں کی نسل آگے باقی نہیں رہ سکتی. امام نسائی وغیرہ نے روایت نقل کی ہے، حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بانجھ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت مانگی کہ میں ایک بانجھ عورت سے نکاح کرتا ہوں. بانجھ یعنی وہ جو ماں نہ بن سکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، آپ نے عام اجازت نہیں دی، الا یہ کہ کسی کا نکاح ہو گیا اور بعد میں پتا چلا کہ اس کی بیوی بانجھ ہے تو الگ مسئلہ ہے، مگر جب آپ سے اجازت مانگی گئی تو آپ نے منع کر دیا. فنہاہو، تو آپ نے ان کو روکا. وقال، اور فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ. تم زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچوں کی ماں بننے والی لڑکیوں سے نکاح کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا. دیکھو میرے امتیوں کی تعداد دیکھو. صحابہ کرام نے سوال کیا زیادہ بچوں کی ماں بنے یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ نے کہا اس کی ماں اور اس کی خالہوں کو دیکھو، اگر وہ زیادہ بچوں کی مائیں ہیں تو سمجھ لو کہ یہ لڑکی بھی زیادہ بچوں کی ماں بنے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ زیادہ بچوں کی ماں بننے والی لڑکیوں سے نکاح کرو. نسل انسانی کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اپنی اولاد کی کثرت پر فخر کریں جیسے نبی فخر کریں گے امتیوں کی کثرت پر. مگر افسوس لوگ تو اس پر بندش لگا رہے ہیں اور اس کے لیے مختلف طریقوں کا استعمال کر رہے ہیں. یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس زوجیت کا جو رشتہ ہے اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. فرمایا اللہ نے وَمِنْ آيَاتِهِ ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے کا انتظام تم انسانوں میں سے ہی کیا. تھوڑی دیر رک کر سوچیں، اگر انسان کا جوڑا انسانوں میں سے نہ ہو تو کیا ہوتا؟ مان لیتے ہیں کہ بیوی جنوں میں سے ہے اور شوہر انسانوں میں سے ہے. بیوی کچن میں کام کر رہی ہوتی مگر شوہر کو نظر نہیں آتی. تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ شوہر جنوں میں سے ہے اور بیوی انسانوں میں سے ہے. یہ کسی بھی کھڑکی سے، چھت سے، کسی سوراخ سے اندر آ جاتا اور بیوی کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ سمجھ رہی ہوتی کہ میں اکیلی ہوں اور اس کا شوہر اس کے پاس لیٹا ہوتا. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس کی کتنی عظیم نشانی ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے کا انتظام تم انسانوں میں سے کیا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. کیوں انسانوں میں سے؟ مقصد بتایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم مرد اپنے جوڑوں سے سکون زندگی حاصل کرو. زوجیت کا یہ سب سے بڑا مقصد ہے، سکون زندگی. لہذا جس مرد کو اپنی بیوی سے اور جس بیوی کو اپنے مرد سے سکون حاصل نہ ہو وہ رشتہ زوجیت کہلا سکتا؟ وہ ایک دوسرے کے لیے زوج ہی نہیں ہے. زوج کا مطلب ہی ہے کہ ان کی گاڑی ایک دوسرے کے بغیر آگے نہ بڑھے. دو پہیوں والی گاڑی کو دیکھا ہے، ایک پہیہ اگر پنچر ہو جائے، ایک ٹائر اگر پنچر ہو جائے تو گاڑی چل نہیں سکتی. دونوں ایک دوسرے کے لیے ہے، ایک دوسرے کی سکینت اور سکون کا باعث ہیں. میاں کو بھی معلوم ہو کہ بیوی
کا حق یہ ہے کہ میں اس کو سکون فراہم کروں، اور بیوی کو بھی معلوم ہو کہ میرے میاں کا حق مجھ پر یہ ہے کہ میں اس کو سکون فراہم کروں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا روزہ نہیں، نفلی روزہ بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ اس لیے نہیں کہ شوہر اس کے ساتھ عیاشی کرے، جیسا کہ بعض لوگوں نے اس مفہوم کو بگاڑنے کی کوشش کی اور کہا کہ رمضان کا نام نہیں لیا، کہا دیکھو اسلام کو دیکھو، روزہ جیسی عبادت سے روک کر کے شوہر کا غلام بنا رہا ہے بیوی کو۔ ارے جناب، مفہوم کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ روزے کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ مسلم ہے، رمضان کے روزے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے میاں بیوی کے اس رشتے میں جس روزے کی بات کی ہے وہ نفلی روزہ ہے، اختیاری روزہ ہے، رکھے تو ثواب، نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ جو رشتہ ہے یہ عظیم رشتہ ہے، اس لیے کہ اسلام نے بیوی دے کر اس مرد کو دوسری طرف منہ مارنے سے روکا ہے۔ اس کی عزت نفس کا تحفظ ہے، وہ عام انسانوں کی طرح یہاں وہاں منہ نہیں مار سکتا، وہ اپنے جسم کی ضرورت اسی ایک خاتون سے پوری کرے گا۔ لہذا اس مفہوم کو میڈیا نے بگاڑ کر پیش کیا ہے کہ یہ اسلام کی زیادتی ہے کہ روزہ جیسی عبادت صرف بیوی اپنے شوہر کی غلامی میں نہ رکھے، یا آپ نے اس کا ایک انتہائی بگڑا ہوا نگیٹو پہلو آپ نے بیان کیا ہے۔ شوہر کے اس کی بیوی کے علاوہ اسلام میں زنا کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور رہی بات دوسرے مذاہب میں، دوسرے افکار و نظریات میں، وہاں تو کوئی حد بندی ہی نہیں ہے، کوئی کسی کو ریلیشن شپ میں رکھ کے اپنی ضرورت جب چاہے جس سے پوری کرے۔ لہذا مسلمان اگر کبھی یہ بات کہے کہ نفلی روزے کے بارے میں اسلام نے یہ کیوں کہا، تو اس کو کہنے کا حق بھی ہے، مگر دوسروں کو تو یہ کہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ یہ اسلام کا تقدس ہے، یہ مرد کی عظمت ہے کہ وہ کہیں اور منہ نہیں مارتا۔ تو بہرحال وہ بھی ایک مستقل موضوع ہے۔ مقصد سکون زندگی ہے، سکون ہے تو زوجیت کا مقصد حاصل ہے، سکون نہیں ہے تو مقصد زوجیت حاصل نہیں ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے اس رشتے میں، رشتے تو بہت ہیں دنیا میں، باپ بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، کزنز کا رشتہ، خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، چچا زاد، بہت رشتے ہیں، مگر اللہ نے اس رشتے میں محبت ہی نہیں بلکہ مودت اور رحمت کا عنصر رکھ دیا ہے۔ مودت کہتے ہیں گہری محبت جس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو۔ ارے جو کل تک ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، اسلام کے اس مقدس رشتے میں بندھ گئے تو ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی ہو گئی، ایک کا غم دوسرے کا غم ہو گیا، ایک کا درد دوسرے کا درد ہو گیا۔ تکلیف پہنچی تھی شوہر کو، آنسو نکل رہے ہیں بیوی کی آنکھوں سے، شوہر تکلیف پہنچی بیوی کو، پریشان ہے شوہر۔ یہ تو کل تک ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے اس رشتے میں۔ اللہ نے فرمایا اس نے مودت اور رحمت دونوں عنصر کو ملا دیا ہے۔ یہاں کوئی غرض نہیں ہے، صرف ایک غرض کہ اپنے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اسلام کا تقدس ہے۔ دیکھو دو بوڑھے میاں بیوی تھے، 4 سال سے کھاٹ پر پڑے ہیں، ادھر بزرگ شوہر پڑا ہے، ادھر بزرگ خاتون پڑی ہے، دونوں ایک دوسرے کے کسی کام کے لیے نہیں ہیں، دونوں خود محتاج ہیں۔ یہ بزرگ کی بھی خدمت کی جا رہی ہے اور بزرگ خاتون کی بھی خدمت کی جا رہی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں ہے، مگر رحمت کا عالم یہ ہے کہ صبح سے شام تک یہ بزرگ خاتون اپنے اس بوڑھے شوہر کو دیکھ دیکھ کر زندگی جیتی ہے۔ اس کو احساس ہے میرا شوہر گرچہ بوڑھا ہو چکا ہے مگر موجود ہے، زندہ ہے، میری آنکھ کے سامنے ہے۔ وہ خود کمزور ہے
مگر بیوی کو احساس ہے میرا محافظ میرے سامنے ہے. یہی وجہ ہے کہ برسہ برس ایک جگہ رہنے کے بعد آپ دیکھیں گے سینکڑوں ایسے کیسز ہیں کہ شوہر کے انتقال کے کچھ ہی دنوں کے بعد بیوی کا بھی انتقال ہو گیا, بیوی کے انتقال کے کچھ ہی دنوں کے بعد شوہر کا بھی انتقال ہو گیا. ان کی روحیں آپس میں ملی ہوئی ہیں, یہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ ان کی سچی محبت کا پروف ہے, ثبوت موجود ہے. تو اللہ نے ایسی رحمت اس میں رکھی ہے. بات یاد آ رہی ہے تو میں عرض کر دوں, ایک حافظ صاحب تھے نابینا, ان کی ایک بیوی تھی, بیوی کا انتقال پہلے ہو گیا, حافظ صاحب کا انتقال بعد میں ہوا. بیوی کی تدفین کے 3 سال کے بعد وہی قبر کے قریب میں ایک دوسری قبر کھودنے کی ضرورت پڑی. تو اس قبر میں جب بازو والی قبر کھودی گئی تو دیکھا گیا کہ مٹی ذرا سے کھسک گئی اور حافظ نابینا حافظ تھے. کیسے؟ نابینا حافظ صاحب کی بیوی جو 3 سال پہلے دفنائی گئی تھی, اس کی ڈیڈ باڈی بالکل پہلے کی طرح تھی, اس میں خوشبو آ رہی تھی. لوگ حیران و پریشان تھے, 3 سال ہو گئے اور بڑی بھی, آخر کیا وجہ تھی؟ لوگ حافظ صاحب کے پاس آئے, بہت زیادہ قسمیں دی, بہت زیادہ وعدے دلائے, آپ ہم کو بتا دو آخر بات کیا ہے. آپ کی بیوی کو 3 سال ہو گئے, آج تک اس کی نعش جیسی کی ویسی ہے. تو اس بوڑھے نابینا حافظ صاحب نے کہا کہ اللہ کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ میرے پاس مردانگی نہیں تھی, میں صرف دیکھنے کے لیے مرد ہوں, مگر میرے پاس ایسی کوئی صلاحیت کبھی نہیں تھی. وہ بوڑھی خاتون میرے ساتھ 25 سال میرے گھر میں رہی اور کبھی اف تک نہیں کہا, نہ اپنے باپ کو کہا, نہ اپنے بھائیوں کو کہا, نہ اپنی کسی سہیلی سے کہا, نہ اپنے کسی رشتہ دار سے کہا, صرف اس لیے کہ یہ حافظ قرآن نابینا یہ میرا شوہر ہے, میں اس کی خدمت کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی. اتنی بڑی بات, پھر حافظ صاحب کی وفات ہوئی تو ان کو ان کے بغل میں دفنایا گیا. یہ رحمت کا رشتہ ہے, یہاں لوگ ایک دوسرے کے راز کو راز رکھتے ہیں. تو بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس رشتے کے تقدس کو پہچانیں, اس کے مقصد کو پہچانیں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ نے اس رشتے میں بہت سی نشانیاں رکھی ہیں, جو جتنا غور و فکر کرے گا اس کو اس رشتے کی عظمت اتنی ہی سمجھ آئے گی. شیطان کا سب سے زیادہ زور اس رشتے کو کمزور کرنے پر صرف ہوتا ہے. شیطان کے تو بہت سے کام ہیں, بہت سا مشن ہے, مگر سب سے زیادہ زور اگر شیاطین صرف کرتے ہیں تو دنیا میں میاں بیوی کو لڑانے کے لیے صرف کرتے ہیں. دنیا میں جادو کا سب سے بڑا استعمال میاں بیوی کو توڑنے کے لیے ہوتا ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. جادو سیکھتے ہیں لوگ, ان کا مقصد اور مشن یہ ہوتا ہے کہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان دراڑ پیدا کریں. شیطان سب سے زیادہ, ابلیس سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شیطان 2 میاں بیوی کے درمیان طلاق کروا دے, اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے. کیوں؟ ایک آدم اور حوا سے اتنی بڑی دنیا بس گئی ہے, تو 2 میاں بیوی 2 نہیں ہیں, اصل میں یہ میاں بیوی 2 خاندان, 2 بستیاں, 2 شہر ہیں. یہیں سے انسان بڑھتے ہیں, یہیں سے خاندانوں کی شاخیں پھوٹتی ہیں, یہاں سے ہزاروں لوگ پیدا ہوں گے. اگر یہ 2 مسلمان ہیں تو ان کے بطن سے نکلنے والے 8-10 بچے, پھر ان کے بطن سے نکلنے والے سینکڑوں اور ہزاروں بستیوں کی بستیاں اللہ کا نام لیتی ہیں. لہٰذا ایسا کیوں نہ ہو کہ ان دونوں کو ہی ایک دوسرے سے متنفر کر دیا جائے. لہٰذا شیطان کا سب سے زیادہ زور میاں بیوی کو الگ کرنے کے لیے صرف ہوتا ہے. ہمیں بھی, ہم مسلمان ہیں تو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا سب سے زیادہ زور اس رشتے کو باقی رکھنے میں صرف ہو.
تو ہم شیطان کو شکست دے سکتے ہیں۔ اور آگے غور کیجئے کہ اسلام نے عورتوں کو دیگر مذاہب کے مقابلے میں بڑا اونچا مرتبہ دیا ہے۔ کسی اور کو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی اور کو خواتین اسلام کی ہمدردی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسلام نے مسلم خواتین کو جو کچھ دے دیا ہے وہ بہت ہے، کسی اور کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزت اور سربلندی عطا کی، اس موضوع پر ایک مستقل بیان آپ نے سنا ہے، خواتین کا اسلام میں کیا مقام و مرتبہ ہے۔ لہذا کسی اور کی ہمدردی کی ضرورت مسلم خواتین کو نہیں ہے۔ ہاں مگر میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ مردوں کو خواتین پر فضیلت کیوں ہے؟ اللہ نے حقوق کے بارے میں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ یوں تو مردوں کا عورتوں کی طرح ہی مردوں کے حقوق بھی ہیں، مگر ایک درجہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت خود اللہ نے دی ہے۔ اللہ نے، کائنات کے رب نے، عرش عظیم کے رب نے مردوں کو عورتوں سے ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی الا ان لکم علی نسائکم علیکم حقا ولنسائکم علیکم حقا، تم پر تمہاری عورتوں کا اور تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو مردوں کو فضیلت کیوں ہے؟ سب سے پہلی چیز اس لیے کہ یہ خاتون مرد کے مقابلے میں صنف نازک ہے، کمزور ہے جسمانی اعتبار سے۔ میں نہیں کہتا، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ ہمیشہ نرم سلوک کرو۔ ان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج شيء في الضلع اعلاه، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، من ضلع وان اعوج شيء في الضلع اعلاه، اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی پسلی یہ اوپر والی ہے، اوپر والی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا۔ عورت ٹیڑھی ہے، ان ترید ان تقیمھا کسرتھا، وہ تو اگر اسے ایک دن میں، ایک مہینے میں، ایک سال میں کوشش کرے گا سیدھی ہو جائے، ایک مہینے میں، 2 مہینے میں، وہ سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ تو جائے گی مگر سیدھی نہیں ہوئے گی، کیونکہ وہ تو ٹیڑھی بنائی ہی گئی ہے۔ لولا حوا لم تخن انثى زوجها، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر حوا نہیں ہوتی تو کوئی خاتون اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہیں کرتی، یعنی ان کی فطرت میں اللہ نے خیانت کو ودیت کر دیا ہے۔ لہذا کوئی سیدھا کر سکتا ہاں، مگر اس کا سسٹم اللہ نے بتایا ہے، میں آگے چند الفاظ میں نقل کروں گا۔ تو عورت کو جو اسی لیے جو طلاق ہوتی ہے شروع کے چند دنوں میں ہو جاتی ہے، جو 1-2 سال کراس کر لیے، خوشحال ہو گئے، بچے ہو گئے 1-2، پھر ان میں طلاق بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ اکثر طلاق پہلے مرحلے میں یا تو بچے سے پہلے یا 1-2 بچے کے تک ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کا مزاج نہیں مل پاتا، یہ ایک دونوں مخالف کو اپنے مزاج میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک درجہ عطا کیا اس لیے کہ عورت نازک ہے اپنی تخلیق میں مردوں کے مقابلے میں۔ دوسری چیز ناقصات عقل ہے، عقل بھی کم ہے مردوں کے مقابلے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس شہادت الرجل مثل نصف الیس شہادت المرأة مثل نصف شہادت الرجل، کیا ایسا نہیں ہے کہ مرد کی گواہی، ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کی گواہی کے برابر ہے؟ عقل میں مردوں سے نصف عورت کو قرار دیا گیا ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، 2 آدمی نہ ہو، ایک ہی آدمی ہے اور گواہ کی ضرورت ہے، تو ایک آدمی ہے، دوسرے آدمی کی غیر حاضری ہے، تو اس آدمی کی جگہ اگر عورتیں ہیں تو 2 عورتوں کی گواہی چلے گی۔ عقل کی کمی ہے۔ اسی طرح سے دین کی کمی ہے۔ الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم فذلک من نقصان دینہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہوتا کہ عورت حیض کی حالت میں جو ہر مہینے کا جو پیریڈ ہے اس میں نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے،
صحابیات نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالک من نقصان دینیا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے، دین کی کمی ہے. کبھی بھی مردوں کے برابر شانہ بشانہ وہ آگے نہیں بڑھ پائے گی، کیونکہ ہر مہینہ اس کو 7 دن نماز سے دور رہنا پڑے گا، روزے سے دور رہنا پڑے گا. دین کی کمی، عقل کی کمی، قوت کی کمی، یعنی تخلیق کی کمی اور قوت فکر کی کمزوری، فیصلہ نہیں لے سکتی. اسی لیے فرمایا وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے معاملات کا امیر کسی عورت کو بنا دے. وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة. یہ ساری کمزوریاں ہیں. اگر خاتون کی جگہ کسی عورت کی، مرد کی جگہ میں کسی عورت کو درجہ بلند کر دیا جاتا، جیسا کہ اللہ نے مردوں کے بارے میں کہا الرجال قوام علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں. اگر اس کے برعکس ہوتا تو شاید معاشرے میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہوتا جس کو 2-3 عورتوں نے طلاق نہ دیا. ذرا سا کچھ ہوتا طلاق دے دیتی، ذرا سا کچھ ہوتا. ذرا سا کچھ ہوتا عورتیں اپنے شوہروں کو چھوڑ دیتی. یہ قوت فکر مردوں کی ہے. ہزار قربانیاں برداشت کرنے کے باوجود، 1000 مصیبتیں، 1000 باتوں کو برداشت کرنے کے باوجود وہ اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیتے. اور جو جتنا طلاق سے دور رہتے ہیں وہ اتنے ہی بڑے مرد ہیں. طلاق کے قریب جو جاتے ہیں وہ اتنے ہی کمزور ہیں. جو مرد ہوگا وہ طلاق سے دور رہے گا. طلاق کا ورڈ اس کی زبان پر نہیں آنا چاہیے. لیکن اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے مردوں کو ایک درجہ فضیلت دی ہے. اسی طرح سے میں عرض کروں کہ کچھ حقوق مشترک ہیں، کچھ حقوق آپس میں بٹے ہوئے ہیں. مشترک کیا ہے؟ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہونا چاہیے، دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہونا چاہیے. فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. تم آپس میں ایک دوسرے کے مقام و مرتبے کو فراموش مت کرو، ایک دوسرے کے حقوق فراموش مت کرو. اللہ رب العالمین جو تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے. خیر خواہ ہونا چاہیے، ضروری ہے. کیسے؟ امام بخاری نے روایت نقل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر آئے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاطمہ لخت جگر نور نظر. فاطمہ کیا بات ہے، بڑی مایوس بیٹھی ہو؟ فقالت فاطمہ نے کہا کھانا بینی و بینہ، آپ نے پوچھا اینا ابن عمک، تیرے چچا کا بیٹا یعنی علی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کھانا بینی و بینہ شیء فغاضبنی ولم یقل عندی، میرے اور ان کے درمیان کچھ انبن ہو گئی تھی تو دوپہر میں میرے پاس قیلولہ بھی نہیں کیے، آرام بھی نہیں کیے، کہیں چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر سے نکلے بیٹی کے گھر. باپ کو ہمیشہ بیٹی کے گھر آنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ داماد کا حوصلہ بڑھے گا، بیٹی کا بھی حوصلہ بڑھے گا. نبی اپنی بیٹی کے گھر جا رہے ہیں. یہاں تو حالات ایسے ہیں، ایک بار بیٹی کو دے دیا بھول گئے. اللہ کے نبی بیٹی کے گھر آئے، کیا بات ہے فاطمہ ٹینشن میں ہو؟ کہا کان بینی و بینہ شیء فغاضبنی ولم یقل عندی. اب دیکھیے بیوی کا کردار دیکھیے کہ اپنے شوہر کی شکایت نہیں کی، نہیں آج کے بعد میں ایک دن یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے فوراً لے کر چلو. نہیں، صرف ایک جملہ کہا ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان کچھ انبن ہو گئی تھی، وہ رکے ہی نہیں، یہاں آرام بھی نہیں کیے، چلے گئے. دوپہر کا وقت تھا، قیلولہ کا وقت تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، آپ نے لوگوں سے کہا ذرا دیکھو آئین علی کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ مسجد میں ہے. آپ تیزی سے مسجد گئے، دیکھا تو علی سوئے ہیں، علی لیٹے ہیں اور مٹی لگ گئی ہے جسم پر. تو اللہ کے نبی نے کہا یا ابا تراب قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑا ہو. حضرت علی کو پوری زندگی اگر کوئی کہتا تھا ابا تراب خوش ہو جاتے تھے. میری یہ کنیت اللہ کے نبی نے دی ہے. یہاں دوسرا کردار شوہر کا ہے. بیوی سے اگر ناراض ہو گئے تو کسی کو فون کر کے، کسی کو بلا کر کے شکایت کا پٹارا نہیں کھولا، بلکہ خاموشی سے مسجد میں گئے، سو گئے. اگر طلاق سے بچنا ہے تو آپ ایک ہی راستہ ہے، فوراً آپ گھر سے نکل جائیں. ارے آپ اٹھیے،
گھر سے نکل جائیے. وہ بیچاری گھر سے تھوڑی جا سکتی ہے, آپ جا سکتے ہیں. بات کو مت بڑھائیے, اٹھیے, اٹھ کر کے گھر سے نکل جائیے, مسجد جائیے, 2 رکعت نماز پڑھیے, وہاں آرام کیجیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹینشن کم ہو جائے. تو سب سے اچھا طریقہ ہے بات نہ بڑھانے کا, فوراً آپ اٹھ جائیں وہاں سے. اسی طرح سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بڑے پیارے انداز سے کہا. معلوم یہ ہوا کہ سسر کا کردار سامنے آ گیا کہ اپنے داماد کو جھڑکی نہیں دی, ڈانٹا نہیں, بڑے پیار سے سمجھا کر لایا. کیا بات ہے, علی ناراض ہو؟ اور سمجھا کر دونوں میاں بیوی کو ملایا. تو یہاں یہ بھی بات سمجھ آ گئی کہ مشترک حقوق یہ ہیں کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھیں, خیر خواہی رکھیں, دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بن جائیں. اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ عورتیں تم مردوں کا لباس اور تم مرد ان عورتوں کا لباس ہو. لباس کیوں کہا؟ لباس کا کام کیا ہے؟ عیوب کو چھپانا. یہ دھاگوں کے تانے بانے ایک جگہ جمع ہو کر لباس بن گئے. ان کا کام یہ ہے کہ عیوب کو چھپائیں. مرد کا کام یہ ہے کہ بیوی کی کمزوری کو چھپائے, اور بیوی کا کام یہ ہے کہ مرد کی کمزوری کو چھپائے. میں نے ابھی ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کیا. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. اگر یہ لباس کا کام نہیں کر رہے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے زوج نہیں, مکمل زوج نہیں ہوئے. اسی طرح سے دونوں ایک دوسرے کے امین ہوں. امین امانت دار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, ان من اشر الناس منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها. قیامت کے دن سب سے بدترین عذاب اس آدمی کو ملے گا جو اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کر لے اور بیوی اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے, پھر یہ جا کر اپنے دوستوں میں اپنی بیوی کی نجی باتوں کو بیان کرے اور اس میں فخر محسوس کرے. اپنے گھر کی نجی بات دوسروں کو جا کر بیان کرے اور اس میں فخر محسوس کرے. قیامت کے دن سب سے بدترین عذاب اسی کو ملے گا. امین ہو شوہر بیوی کا, بیوی شوہر کی امین ہو. موقع نہیں ہے, مختصر درس دینا ہے تو میں یہاں سرسری طور سے عرض کر دوں کہ یہ تو مشترک حقوق ہیں. کچھ حقوق مردوں کے ہیں بیویوں پر, بیویوں کے ہیں مردوں پر. آج میں زیادہ اسی پر فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ مردوں کی ذمہ داری کیا ہے. سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ مہر دیں, مہر دیں. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. عورتوں کو ان کا مہر ہنسی خوشی دے دو, دل کی طبیعت کی خوشی کے ساتھ. یہاں تو کئی لوگ ایسے ہیں بوڑھے ہو گئے, بڑھیا ہے, اب ان کی جان نہیں نکل رہی ہے تو مہر معاف کروا رہے ہیں. اس کے سنائی نہیں دے رہا. سن رہی ہو, مہر معاف کر دو. کیوں؟ روح نہیں قبض ہو رہی ہے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی. پوری زندگی گزار دی, مہر نہیں دیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو مہریں رفتہ رفتہ لکھوا رہے ہیں. لکھو کتنی مہر؟ جوڑے کی رقم لی ہے 5 لاکھ اور 25,000 مہر رفتہ رفتہ مہر. یعنی مہر کیا لکھا؟ لکھ دو مہر رفتہ رفتہ. کتنی مہر؟ 25,000 رفتہ رفتہ. کب تک دے گا؟ فنکشن ہال کے لیے دیا ہے 2 لاکھ روپیہ, بیوی کا حق نہیں دے رہا ہے. رفتہ رفتہ بعد میں دوں گا, اور بعد میں پہلے سے پلان کر رہا ہے محبت کے جھانسے میں معاف کروا لوں گا. وہ بیچاری کیا کرے گی؟ معاف کر دے گی. کتنا بے ایمان ہے یہ شوہر. شروع میں یہ نیت ہے تو بعد میں کیا کرے گا؟ مہر معاف کروانے کی نیت ہے, مہر میں کاٹ کسر کر رہا ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. عورتوں کو ان کا مہر ہنسی خوشی دے دو. ایک حق یہ ہے کہ ان کے خرچے کو برداشت کرو. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. ہر شوہر اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے. جس کے پاس تنگی ہے تو بیوی اس کی تنگی کو برداشت کر لے, اور جس کے پاس اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنی بیوی پر خرچ کرے. نان و نفقہ, بیوی کی غذا اور کپڑا, یہ شوہر کا حق ہے, شوہر پر لازم ہے.
ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها ان اکتسیت. نبی نے فرمایا تو جو کھا وہ کھلا، جو پہن وہ پہنا. اپنا تو ہر مہینہ کپڑا بنا لیتا ہے، بیوی کو سال میں 2-4 ڈریس نہیں بناتا، 2 ڈریس کہتی ہے نہیں بناتا، اور اپنا ہر مہینہ جا کر جینس پینٹ خرید لاتا ہے. جو پہن وہ پہنا، جو کھا وہ کھلا. ہمارے اسلاف باہر اگر کچھ کھا لیتے تھے تو ڈر لگتا تھا کل قیامت کے دن وہ پوچھ لے گی تم باہر تو کچھ کھاتے تھے مجھے نہیں لا کر دیتے تھے. تو ہمارے اسلاف کئی ایسے تھے باہر جو کھاتے تھے وہ ساتھ میں لے کر آتے تھے تاکہ میری بیوی بھی کھائے. اس کو تو ساری پابندیاں لگا دی، تو گھر میں رہنا، کہیں جانا نہیں، یہاں مت جا وہاں مت جا، اور باہر جہاں من میں آتا ہے جاتا ہے، جو من میں آتا ہے کھاتا ہے. تو شوہر ہے، شوہر ہے، وہ بھی تو بیوی ہے. ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها ان اکتسیت. جو کھا وہ کھلا، جو پہن وہ پہنا، اس کا حق ہے. دیکھو امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا انفقت دینارا فی سبیل اللہ، دینار انفقته فی سبیل اللہ، ودینار انفقته علی مسکین، ودینار انفقته فی رقبہ، ودینار انفقته فی علی اہلک اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. ایک دینار جو تو کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچہ کرے، ایک دینار جو اللہ کی راہ میں میدان کارزار میں لگائے، ایک دینار جو تو کسی مسکین پر صدقہ کرے، اور ایک دینار جو تو اپنے بیوی پر خرچ کرے. ان چاروں میں سے سب سے افضل وہ دینار ہے جو تو اپنی بیوی پر خرچ کرے. چندہ تو دے رہا ہے ہزاروں میں، بیوی کو 500 نہیں دے رہا ہے، کیا فائدہ؟ اللہ کی راہ میں جو دینار دے گا، غلام کو آزاد کرائے گا، مسکین کو دے گا، ان سارے دیناروں سے افضل دینار وہ ہے جو تو اپنی بیوی کو خوشی سے دے گا. بیوی پر خرچ کرے، اللہ کے نبی نے کہا. سکنا یعنی اس کو رہائش فراہم کرے، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم. تم جس اسٹیٹس کے گھر میں رہتے ہو بیوی کا بھی خیال رکھو، اس کو بھی ویسے ہی آرام دہ گھر میں رکھو. 2 بیویاں کر لیا، خود تو بلڈنگ میں رہ رہا ہے اور پہلی بیوی کو جھوپڑے میں رکھا ہے. جیسے گھر میں رہتے ہو ویسے گھر میں اس کو بھی رکھو، اس کی عزت نفس کا خیال کرو. بہت سارے واقعات مجھے کہنے تھے، موقع نہیں ہے. حسن معاشرت، حسن معاشرت یعنی اچھا برتاؤ کرے، اچھی زندگی گزارے. اس میں سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ وہ خرچ کرے. جب آدمی اپنی بیوی پر کچھ خرچ کرے، اذا انفق الرجل على اہلہ یحتسبها فہی صدقہ، ثواب کی نیت سے کرے گا تو اس پر بھی صدقہ ہے. لقمہ ایک اس کے منہ میں کھلائے گا، اس پر بھی اس کو ثواب ہے، اس لیے کہ یہ اس کی بیوی ہے. خوبصورت بنے، شوہر خوبصورت بنے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم اپنی بیویوں کے لیے سنورتے تھے جیسے ہماری بیویاں ہمارے لیے سنورتی تھی. خوشبو لگائے، اچھا کپڑا پہنے، دیکھنے میں ہینڈسم لگے، اچھا لگے، بیوی کو بھی ذرا اچھا لگے. خود تو گھٹ کے کھا رہا ہے، دانت سارے کے سارے سنہرے ہیں، سونے کے دانت، بدبو اور سڑاند اور خباثت اس کے منہ سے ٹپک رہی ہے، اور چاہتا ہے کہ بیوی ہمیشہ حور بن کے بیٹھی رہے. خود اگر سڑان منہ میں ہے تو بیوی کے بارے میں کیوں چاہتا ہے کہ وہ خوشبو آئے؟ پہلے خود سنورے، سجے، بنے، تب بیوی سے کہے کہ تو بھی بن سنور. صحابی فرما رہے ہیں ہم اپنی بیویوں کے لیے سنورتے تھے، سجتے تھے. اسی طرح سے شب باشی کا حق ادا کرے، زیادہ سے زیادہ دور نہ رہے، 4-6 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے. اب تو صاحب بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ نکاح کر رہے ہیں، اجتماعی نکاح، اور وہیں سے سال بھر کے لیے افریقہ لے کر چلے جا رہے ہیں، یہاں لے کے چلے جا رہے ہیں. نکاح آپ نے کرا دیا، 2 دلوں کو جو اپنی اپنی زندگی میں مست تھے ایک جگہ جمع کر دیا، نکاح کرا دیا، امیدیں باندھ دی، اور گھر پہ نہیں جانے دیا، وہیں سے لے کر چلے گئے دور 1 سال کی جماعت میں. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے نکاح نہیں کیا تو یہیں تھا، آرام سے اپنے گھر پر تھا، اور نکاح کرتے ہی دبئی چلا گیا. وہ تجھے دبئی جانا تھا تو نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شب باشی کا حق ادا کرے. ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، انشاءاللہ کسی دن بیان کروں گا، کہ صرف میں یہاں عرض کر دوں اگر کسی کا شوہر گم ہو گیا ہے تو اس کی اکثر مدت 4 سال ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی کو جن اٹھا لے گیا تھا. کون لیا تھا؟ جن.
4 سال کے بعد وہ آدمی آیا، اور آیا بھی کب؟ جب حضرت عمر نے دوسرے آدمی سے اس عورت کا نکاح کرا دیا۔ ابھی یہ دونوں گھر بھی نہیں پہنچے تھے کہ وہ پہلا شوہر آ گیا۔ جیسی پہلا شوہر آیا، بیوی آ گئی۔ اب ایک بیوی اور اس کے 2 شوہر، ایک 4 سال سے غائب تھا اور ایک ابھی نکاح ہوا، لیکن دونوں میاں بیوی کا ملن نہیں ہوا۔ حضرت عمر مسکرانے لگے، یہ کیا؟ اب بتاؤ، تم کس کے ساتھ رہو گی؟ تو اس نے کہا میں تو اپنے پہلے شوہر کے ساتھ ہی رہوں گی۔ یہ کہاں چلے گئے تھے؟ اب آ گئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ دوسرا نکاح میں ریجیکٹ کرتا ہوں، فسخ کر دیا۔ اب پوچھا حضرت آپ کہاں تھے؟ انہوں نے جو بتایا کہ مجھے جن لے گیا، کافر جنوں، یہودی جنوں نے اٹھا لیا تھا، یہودی اور مسلمان جنوں کی جنگیں ہو رہی تھی، میں یہودیوں کا غلام تھا۔ اس کے بعد جب مسلمان جنوں نے یہودیوں جنوں کو شکست دی تو میں ان کا قیدی بنا لیا گیا۔ تو مسلم جنوں نے کہا تم تو انسان ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ یہ مجھے اٹھا لائے تھے۔ تو پھر مسلم جنوں نے مجھ سے کہا کہ تم جانا چاہتے ہو تو ہم تم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ مجھے لا کر وہیں چھوڑ دیے حرہ شرقیہ میں، اور میں اپنے گھر آ گیا۔ اس پورے واقعے کو کتنے سال لگ گئے؟ 4 سال۔ یہ اس کو تو جن نہیں اٹھا لے گیا، مگر یہ خود ہی چلا گیا دبئی، اور آ ہی نہیں رہا ہے۔ اپنے 2 سال بڑھاتے جا رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے میری بیوی پاک دامن بطول مریم بن کر بیٹھی رہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تو اس کا جسمانی حق ادا نہ کرے اور تو چاہے کہ وہ حور بنی بیٹھی رہے، کسی کو دیکھے نہ، حق ادا کرے۔ شوہر کا یہ بھی حق ہے، شوہر کا یہ بھی حق ہے کہ وہ اس کو نظر انداز کرے۔ لا یفرق مومن مؤمنۃ ان کرہ منھا خلقا رضی منھا آخر۔ کوئی مومن کسی مومنہ کو نفرت نہ کرے، بغض نہ کرے، کیونکہ اس کی خوبیوں کو بھی دیکھے۔ اگر اس کے اندر ایک خامی ہے تو کئی خوبیاں بھی ہیں۔ ہر شوہر اپنی بیوی کی خامیوں پر نظر نہ رکھے، خوبیاں بھی دیکھے۔ کوئی ایسی عورت دنیا میں نہیں ہے جس میں 1000 خامیاں جمع ہو جائیں۔ کچھ خامی ہے تو کچھ خوبیاں ہوگی، خوبیوں پر نظر رکھیے، ٹارچر نہ کرے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے طلاق سے بچنے کا سسٹم بیان کیا، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ اور جو عورتوں سے تمہیں اندیشہ ہو کہ روز جھگڑتی ہے، روز لڑتی ہے، طلاق ہی ہونا ایسا لگتا ہے کہ طلاق ہو جائے گا، فعظوهن، تو تم ان کو کیا کرو؟ اسٹیپ یوز کرو۔ پہلا اسٹیپ، تم ان کو نصیحت کرو، مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال بھر نصیحت کا ایک عرصہ گزار دو۔ واہجروہن فی المضاجع۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے طلاق سے بچنے کے لیے کہ ان کا بستر الگ کر دو، اور نبی نے فرمایا ولا تہجر الا فی البیت، کسی کو پتہ نہ چلے، صرف میاں بیوی کو معلوم ہو کہ بستر الگ ہے، بستر الگ کر دو۔ بستر الگ کرنے سے اچھی عورتیں سدھر سکتی ہیں۔ ولا تہجر الا فی البیت۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور تیسرا مرحلہ ہے کہ ان کو مار سکتے ہو۔ کیوں؟ طلاق سے بچنے کے لیے، طلاق سے بچنے کے لیے اگر تم چاہو تو مار کے اس کو سدھارو، مگر کیسے مارو؟ سامنے کینچی رکھی ہے، اٹھا کر چہرے پر مار دو، یا ایک پتیلا پڑا ہے سر پر زور سے دے کر مارو کہ اس کا سر پھٹ جائے، ایسے مارو نہیں۔ ولا تضرب الوجہ، نبی نے کہا چہرے پر مت مار۔ اور اکثر شوہر اپنی بیویوں کو کہاں مارتے ہیں؟ کسی انسان کو آپ پیٹھ پر مار دیں، پیر پہ مار دیں، کہیں مار دیں، 10 مار دیں، 4 مار دیں، اس کے مقابلے میں ایک چہرے پر مار دیں تو زیادہ برا وہ لگتا ہے۔ چہرے کی مار، عزت نفس سے کھلواڑ۔ یہ 3 اسٹیپ، نصیحت کرو، بستر الگ کرو، چہرے چھوڑ کے کہیں مار دو، ہلکی پھلکی مار دو، اور جب بھی نہ مانے تب طلاق کی نوبت آتی ہے تو ٹھیک ہے، سدھر گئی تو کوئی حرج نہیں، ٹارچر مت کرے۔ اسی طرح سے ان کی بیٹیوں کے رشتے ہوں تو اپنی بیویوں سے مشورہ کرو۔ عامر النساء فی بناتہن، عورتوں سے ان کی بیٹیوں کے نکاح کو لے کر مشورے کرو۔ مشورہ کرتے ہی نہیں، اپنی چلاتے ہیں، اپنا حکم صادر کرتے ہیں۔ بیوی ہے اس سے مشورہ کرو، اس کے کام میں ہاتھ بٹاؤ۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرا من البشر یفلی ثوبہ ویحلب شاۃ ویخدم نفسہ۔ نبی بھی تو کیا عجیب، کتنے عظیم انسان تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی خود پیون لگا لیتے تھے کپڑوں میں،
بکری کا دودھ دوہ رہے ہیں اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے اور اپنی خدمت خود کر رہے ہیں. یہ شوہر تو ایسا لگتا ہے بادشاہ بن کر شہنشاہ بن کر بیٹھا ہے, کوئی کام نہیں کرتا, ہلتا نہیں ڈولتا نہیں, دانت میں کاڑی بھی کرنا ہے تو بیوی سے کہتا ہے چلیے آؤ ادھر آؤ, کہاں چلی جاتی ہو, وہ کاڑی دو دانت کھودنا ہے. ہاں بے وقوف نبی کو بدنام کر رہا ہے. خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, نبی نے کہا تم میں بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کی نظر میں, اپنے بچوں کی نظر میں اچھا شوہر اور اچھا باپ ہے. میں دیکھو میں اپنی اہل و عیال میں سب سے بہتر ہوں. اچھا وہ نہیں ہے جس کو پڑوسی اچھا کہے, دوست اچھا کہے, اچھا وہ ہے جس کی بیوی اس کو اچھا کہے, جس کے بچے اس کو اچھا کہیں. اچھا سمجھیے کون ہے. اسی طرح سے کام میں ہاتھ بٹائے, مشورہ کرے اور نصیحت بھی کرے, دین سکھائے. قوا انفسکم واہلیکم نارا, تم خود بھی بچو جہنم سے, اپنی بیویوں کو بھی بچاؤ. دین سکھائے, نصیحت کرتا رہے. عورتوں کا بھی حق ہے. میں بہت ساری باتیں نظر انداز کر کے ایک روایت عرض کر دوں کہ امام ترمذی وغیرہ نے, امام ابو داؤد رحمہم اللہ نے نقل کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے, حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر النساء, میری مائیں بہنیں سن لیں, خیر النساء التی اذا نظرت الیہ سرتک واذا اطاعت واذا امرتها اطاعتك واذا حفظت واذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. اللہ اکبر. اچھی بیوی بننا ہے تو سن لو, اچھی بیوی وہ ہے اذا, کیا فرمایا, خیر النساء التی اذا نظرت الیہ سرتک, جب تو اس کی طرف دیکھے تو تیرا دل جیت لے, چہرے کی خوشی سے تیرا دل جیت لے. یہ تو بیچارہ دھوپ سے مارا یہاں وہاں پھر رہا تھا, گھر آیا کہ اپنی بیوی کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا, یہ شکایت کا پٹارا لے کے پہلی بیٹھی ہے, او جی کھانا نہیں دے رہی ہے, پانی نہیں پوچھ رہی ہے. آج تو فیصلہ ہو کر رہے گا, یا تو یہ گھر میں رہوں گی یا تو تمہاری اماں رہیں گی. ارے اب وہ کہاں جائے گی 70 سال کی خاتون, اب یا تو مجھے الگ لے کر چلو یا تو پھر یہاں تم رہو, میں اپنے گھر چلی. جو عورت اپنی بیوی سے خلا زبردستی مانگے گی جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتی. جو عورت اپنے شوہر کا انکار کرے گی, اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے بلائے صبح تک اللہ کے فرشتے لعنت بھیجیں گے. اپنا حق پہچانے. اچھی بیوی وہ ہے تو جب اس کو دیکھے تو چہرے سے خوش کر دے. وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ, جب تو اسے حکم دے تو اطاعت کرے اچھی باتوں میں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها, اگر میں کسی انسان کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لیکن انسان کا سجدہ انسان کو جائز نہیں ہے. بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو, اے بیوی شوہر کو سجدہ تو چھوڑو, سجدہ تو جائز نہیں ہے. یعنی اطاعت و فرما برداری کرنے کی تلقین کی گئی ہے. یہ جا کر کے قبروں پر سجدہ کر رہی ہے, دوسروں سے ہنس ہنس کے بات کرتی ہے اور اپنے شوہر سے چڑ چڑ کے بات کرتی ہے. دوسروں کے لیے بنتی ٹھنڈتی ہے اور اپنے شوہر کے لیے کبھی نہیں بنتی, کبھی نہیں سنورتی. وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا, اور جب تو غائب رہے گھر سے تو یہ اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور تیرے مال کی حفاظت کرے, تیرے بچوں کی اچھی تربیت کرے. صرف تیرے سامنے پردہ نہ کرے, تیری غیر حاضری میں بھی پردہ کرے. اس کو خیال ہو میرا ہسبینڈ, میرا شوہر باہر ملک میں ہے, باہر ہے, تو بھی پردے کا وہی لحاظ رکھے جو اس کے سامنے رکھتی ہے. یہ اچھی عورت کی نشانی ہے. یہ سامنے تو شوہر کے خوب پردہ دار خاتون بنتی ہے اور انتظار کرتی رہتی ہے, ان کو سنیچر کا ہفتے کے روز ان کا فلائٹ ہے, میں سنڈے کو جاؤں گی. ارے شوہر کے سامنے تو بڑی خاتون اچھی نیک بنی ہے, شوہر کے جیسی ملک چھوڑتے پھر ہو رہی ہے, یہ دکان پہ جا رہی ہے, وہ دکان پہ جا رہی ہے, یہاں جا رہی ہے, وہاں جا رہی ہے. شوہر کے سامنے تو بڑی فرما بردار ہے. اچھی عورت وہ ہے جو شوہر کی غیر حاضری میں بھی اچھی ہو, اپنی عزت کی حفاظت کرے, اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے, اپنے شوہر کے بچوں کی دیکھ ریکھ کرے. میں آخر میں عرض کروں گا, عورتیں اس حدیث کو اگر نہ پڑھیں تو کچھ نہ پڑھیں. فرمایا اللہ کے نبی نے المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها واحسنت فرجها فلتدخل الجنة من اي باب شاءت. عورت 5 کام کر لے,
جنت کے 8 دروازے میں سے جس میں سے چاہے جنت میں چلی جائے. 5 کام. اذا صلت خمسہ، 5 نمازیں پڑھ لے. وہ بھی کب؟ جب پاک ہے. 5 نمازیں بھلے فرض پڑھے. وصامت شہرہا، رمضان جو سال میں 1 مرتبہ آتا ہے اس کے روزے رکھ لے. وہ بھی کب؟ جب پاک ہو. وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو کسی دن حضرت فاطمہ سے کوئی کام تھا، نبی کی بیٹی سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا. حضرت عمرو بن عاص حضرت علی کے گھر آئے. علی ہیں؟ نہیں ہیں. چلے گئے. پھر آئے 2-4 گھنٹے، علی؟ جواب نہیں آئے. چلے گئے. تیسری بار آئے، کئی بار آئے، یہاں تک کہ حضرت علی آئے تو حضرت عمرو بن عاص آئے. کہنے لگے علی آ گئے؟ اچھا مجھے ذرا کچھ بات پوچھنا تھا. تو حضرت علی نے کہا کہ عمرو، تم کو فاطمہ سے کچھ مسئلہ پوچھنا تھا تو پوچھ لیے ہوتے، دن بھر سے چکر لگا رہے ہو. حضرت عمرو نے کہا ہمیں اللہ کے رسول نے کہا ہے ان کے گھر نہ جائیں جن کے گھر ان کے شوہر موجود نہ ہوں. اب آپ آ گئے ہیں، اب جو بات کرنا ہے میں کر لیتا ہوں. تو معلوم یہ ہوا احسنت فرجہا، جو عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اکیلے میں کسی مرد سے نہ ملے. اور فرمایا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی جائز باتوں میں اس کی اطاعت کر لے. فَلْتَدْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَتْ، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے. اللہ میاں بیوی کے درمیان، تمام مسلمان میاں بیوی، مرد و خواتین کے درمیان میل محبت پیدا فرمائے. شیطان کے شرور و فتن سے ان کے ظاہر و باطن کی حفاظت فرمائے. ان کے رشتوں کے تقدس کو پامال ہونے سے محفوظ رکھے. رب العالمین ایک دوسرے کی میل محبت عطا فرمائے. ان کے دلوں میں آپسی محبت اور الفت پیدا فرمائے. اور جو لوگ اب تک کے جوان ہو گئے، نکاح نہیں کیے، 30 سال کے ہو گئے، اللہ ان کو نکاح کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کے پیرنٹس نے، ان کے سماج نے ان جوان لڑکے لڑکیوں کی نکاح پر جو رکاوٹ لگائی ہے، اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع، وانتشت روحي